میں پڑھوں؟ پھر ساتھی سنائے امر حاضر معروف. انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. یہاں پہ حمزہ مضموم ہوگا اس لیے کہ عین کلمہ کے اوپر پیش ہے نا. جب پیش ہے تو حمزہ کے اوپر بھی پیش ہوگا. انصر. میں پڑھوں؟ جی سارا مطلب میں سمجھا نہیں، دوبارہ تھوڑا سمجھا دیں مہربانی کی. ہاں. النصر مصدر سے امر حاضر معروف کی گردان سنائے نصر جان. یہاں پہ وہ اوپر پیش. اب ہم امر پڑھیں گے تو حمزہ بھی مضموم لگائیں گے. انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. جی استاد جی کوئی میرا ایک ساتھی سنا سوال جناب، یفعلو اس میں ہم پہلے حمزہ مقصورہ لگائیں گے جی یا ہاں افعل لگائیں گے؟ ہاں میں پڑھوں گا؟ جی ہم پڑھے سنائے ماشاء اللہ. انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. ماشاء اللہ. ہاں. اور مصدر ہے خرجہ یخرج. یخرج، یخرج کو معنی ہے نکلنا. اس مصدر سے کوئی ساتھی استاد جی جی میں اخرجا، اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، اخرجی، اخرجا، اخرجنا. یہاں پہ عین کلمہ پر پیش ہے نا، پیش پڑھو. خروج. اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، ماشاء اللہ. اخرجی، اخرجی، اخرجا، اخرجنا. ہاں. اب سوالات کرنے ہیں. اخرج، خرجہ، خروج. خرجہ خروج کو معنی ہے نکلنا. ٹھیک ہے. اخرج اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بتاؤں. نکل جی جا جی تو خروج نکل جا. نکلو. نکلو تم، نکلو تم ایک مرد. ہاں. چاہیے انصرا. نکل یہاں پہ چاہیے کا ترجمہ نہیں ہوتا اس لیے کہ لام مکسور نہیں ہوتا. اچھا امر حاضر معروف میں چاہیے کا ترجمہ نہیں ہوگا. اس میں حکم اچھا ہے نا. کرو، جی کرو تو ایک مرد. ہاں. اخروج نکلو تو ایک مرد. صیغہ. سیگا واحد مذکر حاضر. حاضر. ہاں ایس بس امر امر حاضر حاضر معروف. معروف. ماشاء اللہ. اخرجو. محمد جلیل قریشی بتائیں سر. اخرجو کون سا صیغہ ترجمہ بتائیں. محمد اسامہ محمد فرمانے شاباش. جی استاد جی صیغہ جمع مذکر حاضر. جی چاہیے کہ نہیں، چاہیے نہیں آئے گا اس میں. نکلیں، ہاں. چاہیے نہیں آئے گا تو استاد جی کیسے ہوگا؟ نکلیں گے وہ دو نکلیں، نکلو تم سب نکلو، مرد. نکلو ہاں. تم سب مرد. صیغہ جی جمع استاد مذکر حاضر. جی صیغہ جمع مذکر حاضر، پیش امر حاضر معروف. ہاں. اخرجنا. بتاؤں. میں بتاؤں حضرت؟ جی جی بتائیں. جمع مؤنث حاضر کا ہے نکلو تم سب عورتیں. جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاضر بیس. معروف. جی امر حاضر معروف. ہاں. امر حاضر معروف. اخرجی. نکل تو چاہیے بتاؤں. ایک عورت. واحد مؤنث حاضر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بالکل صحیح ہے. ہاں. اخرجا. نکلو تم دو مرد. چاہیے بتاؤں. تسنیہ یا مذکر ساتھی ہاں ٹھیک دو ہے. مرد یا دو عورت. معلوم
ہاں یہ صحیح تسنی تم تسنی مذکر حاضر بحث امر حاضر معلوم. ہاں، ٹھیک ہے بالکل. استاد تو جی یہ جو ابھی تک چل رہا تھا گردان، وہ الف کے نیچے کسرہ تھا، زیر تھا، اف الا تف الا، لیکن ہم اخرجو کہہ رہے ہیں، اخرجو کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہاں پہ سوال ہے کہ یہاں پہ حمزے کے اوپر پیش کیوں پڑھتے ہیں، یہ سوال ہے. جی جی امر کے لیے ہاں تو تو اف علی بھی تو ہے اب نا، وہ ورنہ وہ اف علی ہو سکتا تھا. نہیں آپ نے قاعدہ میں پڑھا ہے نا کہ یا حمزہ مکسور ہوگا یا مضموم ہوگا. اگر عین کلمہ کے اوپر زبر ہے یا زیر ہو تو حمزہ کے نیچے زیر ہوگی. اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو حمزہ کے اوپر بھی پیش ہوگی. قاعدہ میں تو بھی پڑھا ہے نا. جی 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 بالکل ٹھیک. راجا یخرج یا پہ جو عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو لہٰذا ہم شروع میں حمزہ مضموم لگیں گے. یہ صفحہ اچھا نمبر 44 اس کتاب کے حضرت اخیر میں صفحہ نمبر. حضرت ایک سوال تھا. جی جی حضرت اگر کہنا ہو کہ نکلیے آپ ایک مدن عزت کے ساتھ، یعنی حکم نہ ہو کسی بڑے کو کہنا ہو کہ نکلیے، تو پھر بھی اخرج ہوگا. ہاں عربی میں تو یہی ہوگا، عربی میں اخرج. نکلیے جی، یا ہاں ادخل. تو جی جی تو ہم اردو میں کہتے ہیں نکل جائے یا داخل ہو جائے. تو عربی اور اردو میں ہم اسے ادب کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا ہی استعمال ہوتا ٹھیک ہے. ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کتاب کے آخر میں صفحہ نمبر 44 پہ ہے کہ وہ افعال کہ جس کے اندر 3 لفظ ہو، یعنی 3 ہو 4 نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے کل ہے 6 ابواب. اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. جس طرح کہ نصر ینصر یہ ایک مستقل باب ہے، سمع یسمع ایک مستقل باب ہے، ضرب یضرب ایک مستقل باب ہے، فتح یفتح ایک مستقل باب ہے. ان 4 ابواب میں جو نصر ینصر اس میں صرف عین کلمہ مضموم ہے، باقی 3 ابواب میں مفتوح ہے، یعنی عین کلمہ کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. حضرت ایک بار پھر فرمائیے گا، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ حضرت کے ساتھ صفۃ المصادر ہے، صفۃ المصادر. جی ہے جی حضرت. حضرت ہے. ہاں تو اس میں شروع والا باب ہے باب نصر ینصر. یہ مستقل ایک باب ہے، یعنی اس میں جس میں 3 حرف ہو، 3 یعنی ماضی میں 3 حرف ہو. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. حضرت صفحۃ المصادر کھولوں؟ آپ کھول دیجیے. شروع میں ہے باب نصر ینصر ہے. لائٹ ہے انگلش میں. ہاں جی. صفحۃ المصادر کے شروع میں ہے باب نصر ینصر ہے. جی ہے. ہاں اس میں سارے جو مصادر ہے نا، اب دیکھیں مضارع میں عین کلمے کے اوپر پیش ہے. الخروج، الدخول، الطلب، الحرب، الرکود. اب دیکھیں خرج یخرج، نصر ینصر، طلب یطلب، مضارع کے جتنے صیغے ہیں واحد مذکر غائب اس میں عین کلمے کے اوپر پیش ہے بھائی. حضرت وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی، ابھی میں انسٹال کر رہا ہوں، ڈاؤن لوڈ کر ہاں رہا ہوں. عثمان حضرت بھائی وہ میرے ڈیلیٹ پاس ہے، ہو میں گئی آپ کو تھی، بھیج دیتا ہوں. بس عثمان بھائی ڈاؤن میں لوڈ ہو بھیج گئی تھی. دیتا ہوں آپ. کوئی اور ساتھی دیکھے. عثمان بھائی میرے پاس ہے، میں بھیج دیتا ہوں. وہ مجھے کھولنے کا طریقہ آپ نہیں آتا. چلیں بھیج دیں، پھر میں کھول لیتا ہوں. جی جی. یہ مشہور 4 ابواب ہے. باب نصر ینصر، سمع یسمع، ضرب یضرب، فتح یفتح. اس میں مصادر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جو طلباء یہ کتاب پڑھتے ہیں نا تو اس مصادر سے پھر
اجرا کرتے تکرار کرتے ہیں. مثلا فعل یفعل ہے ایک مادہ ہے، پھر مختلف مصادر سے اس گردان کو دہراتے ہیں تاکہ ہر مصدر سے گردان کو دہرانا پھر آسان ہو جائے. اب مثلا افعل افعلا افعلی ہے، تو اب دوسرا مادہ ہے اضرب اضربا اسمع اسمعا اسمعو اسمعی، تو اجلس اجلسا اجلسو، تو پھر مختلف مصادر سے دہرانا آسان ہوتا ہے. اچھا حضرت، اس کا کوئی خاص فارمولہ ہے جس کے تحت ہم نا آئین اور لام کلمہ دونوں کے اوپر ہم پیش لے آتے ہیں؟ کوئی خاص فارمولہ ہے اس کا؟ اب دیکھیے اس میں مصادر لکھے ہوئے ہیں نا، تو جو جی جی. جو مصادر اس میں لکھے ہوئے تو اس کی پہچان تو آسان ہے. اچھا حضرت، یہ سارے یاد کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا، کوئی ایسا فارمولہ نہیں کہ ہم لگا دیں وہاں پہ؟ نہیں نہیں، آپ حضرت اوپر جتنا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ گردان ینصر، تو آپ وہیں کا سے تجربہ ہو لا باپ کا مصدر ہے. اب اس کے جی جی. علاوہ دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ ڈکشنری ہے، لغت ہے، مصباح اللغت، اچھا قاموس اللغت، اگلے سال انشاءاللہ تم پڑھو گے. اس میں لکھا ہو، اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ فلا صیغہ کون سے باب سے ہے، تو پھر اس ڈکشنری ٹھیک میں ہے. دیکھتا ہے، تو اس میں وہاں پہ مل جاتا ہے کہ باب نصرین شروع ہے یا سماع اسمعون یا فتح یفتحون. ٹھیک ہے. یہاں پہ تقریباً 40 ابواب ہے نا، ان 4 ابواب کی پہچان کی کوئی فارمولہ نہیں ہے سوائے لغت کی ڈکشنری کی. باقی اچھا جو ابواب ہے اس کے فارمولے ہیں، اس کے باقاعدہ علامت ہے، لیکن ان 4 ابواب کو کوئی علامت نہیں ہے. اس کو ہم پہچانیں گے ڈکشنری کے ذریعے اور مصباح اللغت اور قاموس الوحید کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. حضرت، اس کا مطلب کہ اس کا رٹا لگانا پڑے گا، یہی ہے؟ رٹا اب جی جی اس کو دہرائیں گے نا، گردان کو دہرائیں گے. ایک فائدہ یہ جی ہوگا جی کہ گردان آپ کی زبان پہ چڑھے گا. دوسرا فائدہ یہ کہ جی. آپ ٹھیک ہے. کو جو 4 ابواب ہے ان کا جو مصادر ہے یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا گردان یہ دہرانے سے. جی ٹھیک ہے. ہاں، اب مثال کے طور پر آپ نے خرجہ یخرج سے گردان دہرائی نا، اب آپ کو معلوم ہوگا جی کہ جی. خرجہ یخرج باب نصرین شروع سے ہے، باب فتح یفتح اور باب ضرب یضرب اور سمع یسمع سے نہیں. اب ضرب یضرب سے آپ نے گردان دہرائی، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ضرب یضرب کا صیغہ ہے، باب کا ہے، باب نصر ینصر اور سمع یسمع اور فتح یفتح کا نہیں ہے. اچھا حضرت، اس کی گردان کیسے ہوگی؟ وہی جو ماضی والی گردان ہے یا مضارع والی گردان؟ کون سی گردان؟ اس کی گردان آپ فرما رہے ہیں نا کہ دوہرا لیں اس کو، تو کیسے، ماضی میں دوہرائیں یا مضارع میں؟ اس میں تو مختلف دہرا سکتے ہو نا، ماضی کا بھی دہرا سکتے ہو، مضارع کا بھی، نفجات کا بھی، لام تاکید بانون تاکید کا بھی. جتنے گردان تم جی ٹھیک ہے. لوگوں نے پڑھی ہے سب گردان تم دہرا سکتے ہو ان مصادر سے. جی ٹھیک ہے. حضرت ایسا ہے کیا کہ ماضی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو نصر پڑھتے ہیں، اور اگر مضارع میں پڑھتے ہیں ہاں، تو پھر ینصر پڑھتے ہیں، پھر اس میں آ جائے گا، پیش اس پہ آ جائے گا. وہ تو مضارع ہے نا، مضارع میں الگ صیغہ ہے اور ماضی میں الگ ہے. ماضی میں 3 تقریباً ایک جیسے، اور یہاں پہ جو تبدیلی آتی ہے وہ مضارع میں ہے. تو یہ سارے صیغوں کے ساتھ پھر رہے گا. 4 ابواب ہے نا، اس میں جو پہلا باب ہے باب نصرین، یہ باب نصرین شروع، اس میں عین کلمہ مضموم ہے. پھر دوسرا باب ہے ضربہ یضرب، اس میں مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر ہے. پھر تیسرا باب ہے باب سمع یسمع، اس میں ماضی میں عین کلمہ کے نیچے زیر ہے. فتح یفتح یہاں پہ عین کلمہ دونوں میں مفتوح ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. یہ جو ایک اور ایک باب حضرت ہے تو لام، اس کی اور بھی پھر اس میں مثال ہے. جی ہاں ہیں، بہت ہیں. اچھا حضرت، آئین کلمہ تو بدلتا رہے گا اور جو لام کلمہ ہے وہ ہمیشہ مضموم رہے گا؟ جو صیغہ باب نصرین شروع ہو تو ہمیشہ مضموم ہوگا، ٹھیک شرط ہے. یہ کہ ٹھیک. نصرین شروع سے ہو. اب صحیح. دیکھیں الدخول، العبادہ، القتل، الترک، الطلب یطلب، الدخول یدخل، العبادة یعبد، القتل یقتل، الترک یترک.
یہ سارے کے سارے باب نصرین شروع سے ہیں. اس میں عین کلمہ مضموم ہوگا. اب دیکھیں صحیح سورہ فاتحہ میں ایاک نعبدو، نعبدو یہ صیغہ جمع متکلم ہے اور یہ باب نصرین شروع سے، اس لیے کہ یہاں پہ عین کلمہ مضموم ہے. ایاک نعبدو، نعبدو، ننصرو. اب جو صیغہ نصر ینصر، اب نصر ینصر ایک کسوٹی ہے. اب نصر ینصر، نصر ینصر ایک کسوٹی ہے. جو بھی ینصر کے وزن پر آئے گا وہ باب نصر ینصر سے ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر نعبدو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سے باب سے ہے؟ تو ہم یہ لے جائیں گے نصر ینصر پہ. تو ینصر کے وزن پر ہے ننصر نعبدو، دونوں کا وزن ایک ہے. تو ننصر میں بھی عین کلمہ مضموم ہے، تو نعبدو میں بھی عین کلمہ مضموم ہے. تو لہٰذا معلوم ہو گیا کہ باب نصر ینصر ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا بات؟ جی حضرت. ہاں. اب اس کے علاوہ قرآن میں ہے نا وَيَدْخُلُونَ، يَدْخُلُونَ. اب يَدْخُلُونَ، اب یہ کون سا باب ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اب ہم دیکھیں گے نصر ینصرون، ینصرون. تو يدخلون دونوں کا وزن ایک ہی ہے. اب معلوم ہوگا کہ يدخلون باب نصر ینصر سے ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ جی استاد جی. ہاں. یہ جو چار ابواب ہیں نا، باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، یہ جو شروع کے جو نصر ینصر ہیں، ایک کسوٹی ہے آپ کے ساتھ. تو جو بھی صیغہ اس کے وزن پر آئے گا تو اسی باب سے ہوگا. اب سمع ہے نا، سمع یسمع، اب جو بھی سمع کے وزن پر آئے گا تو باب سمع یسمع سے ہوگا. مثلا رکیبہ، رکیبہ، عالمہ، حمیدہ، فہیمہ. فہیمہ بروزن سمعہ، عالمہ سمعہ کے وزن پر ہے، حمیدہ سمعہ کے وزن پر ہے، فہیمہ سمعہ کے وزن پر ہے، شریبہ سمعہ کے وزن پر ہے. تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوگا کہ اب شریبہ، حمیدہ، عالمہ، فہیمہ، شہیدہ یہ باب سمعہ یسمعون سے ہیں. قرآن میں ہے نا شہید اللہ، شہید اللہ. اب شہیدہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بحث اس بات فی ماضی معروف ہے. اب شہیدہ کون سا باب ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ اب یہاں پہ عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، تو سمعہ میں بھی عین کلمہ کے نیچے زیر ہے. تو شہیدہ سمعہ کے وزن پر ہے، تو معلوم ہو کہ شہیدہ باب سمعہ یسمع سے ہے. اب حضرات سمجھتے ہو یا نہیں؟ جی حضرت سمجھ آ رہی ہے. ہاں. تو یہ چار نام نہیں ذہن میں بٹائے، نصارہ، ضربہ، سمعہ، فتحہ، یہ ابواب کے نام ہیں. یہ خود مصادر ہے لیکن ایک باب کا نام دیا ہوا ہے کہ باب نصر ینصر. اس باب نصر ینصر کو پہچان ہوگی نصر ینصر سے. اب سمع یسمع باب کا نام ہے سمع یسمع، فتح یفتح باب کا نام ہے فتح یفتح. یہ چار مشہور نام ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ان کے نام بھی ہیں آگے، باب نصر ینصر، محمود، اور باب ضرب یضرب، صحیح. حضرت ان سے کیا مراد ہے، باب نصر ینصر اجوف؟ ہاں. اب دیکھیں یہاں پہ ہے شروع میں صحیح ہے، پھر آگے محمود اور اجوف ہے. جو محمود اور اجوف ہے نا، جس کا تعلق دوسری کتاب کے ساتھ ہے. اب جو صرف اولین ہے، اب جس کے ساتھ ہے دوسرے آخرین. تو جو صحیح ہے، صحیح کا تعلق اولین کے ساتھ ہے. جو محمود اور اجوف اور مثال اور ناقص ہے، ان کا تعلق دوسری کتاب کے ساتھ ہے. اس کی جو صرف کی دوسری کتاب ہے نا، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جی حضرت ٹھیک. اب جن ابواب کے آخر میں لکھا ہوا ہے صحیح، ضرب یضرب صحیح، سمع یسمع صحیح، فتح یفتح صحیح، صفۃ جی المصادر حضرت. میں، ان ابواب کا تعلق ہے اولین کے ساتھ. المصرف اولین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جن ابواب کے آخر میں لکھا ہے محمود، ناقص، مثال، اور تو ان ابواب کا تعلق ہے دوسری کتاب کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ بے حد سمجھ میں آئی. حضرت اگر
ڈیلی بیس پہ کچھ گردانے ہمیں کچھ مصادر دیے جائیں کہ ان کی گردان کرنی ہے، ایسے مشق ہو جائے گی. مختلف تو مصادر میں ابواب سے ہمیں مصادر بھیجتا دیے ہوں. جائیں. ہاں مصادر ترجمے کے ساتھ میں روز بھیجتا ہوں، اور کل بھی بھیجا تھا اور آج بھی بھیجا تھا وہ تکرار والے گروپ میں. جی جی حضرت بھیجے تھے آپ نے. سب سے پہلے آپ بات یہ نا کہ اب صفحۃ المصادر اپنے سامنے رکھ کے تاکہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ جائے. جی حضرت. تو اگر سب کے ساتھ صفحۃ المصادر ہو اور سامنے رکھ کے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی بات. تو ہے سب کے ساتھ صفحۃ المصادر؟ حضرت ہارڈ کاپی میں تو نہیں ہے، پی ڈی ایف میں ہے سب کے پاس. پی ڈی ایف میں ابھی دیکھ سکتے ہو، ابھی اگر میں اب پی ڈی ایف میں دیکھ سکتے ہو. حضرت یہ اسکرین پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کھول رکھی ہے، آپ کو ہاں شو نہیں اب ہو رہی دیکھ، جی؟ ہاں بالکل شو ہو رہی ہے. اب سب کو ہی نظر آ رہا ہے. جی جی سب کو نظر ہمیں نظر آ رہا ہے. اب صفحہ نمبر شروع والا صفحہ نکال لے، نصر ینصر، شروع والا باب نصر ینصر. جی. اب دیکھیں باب نصر ینصر صحیح. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر حرف علت نہیں ہے، یعنی حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ان باب نصر ینصر کا تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. اب پریکٹس کے لیے اس کے اندر مختلف مصادر لکھے ہوئے. النصر مصدر ہے، مصدر معنی مصدری مدد کرنا. ماضی نصر اس نے مدد کی، مضارع ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. اس میں فاعل ناصر، امر انصر نہیں لا تنصر. اب اس میں مختلف مصادر الخروج، الدخول، القعود، الطلب. اب دیکھ کے مضارع والے صیغے میں دیکھ کے مضارع ینصر، یخرج، یدخل، یاخذ، یطلب، سب میں عین کلمے کے اوپر پیش ہے. سب میں عین کلمے کے اوپر کیا ہے بھائی؟ پیش پیش ہے. ہے جی. اما. ہاں. اب جب اس سے ہم امر بنائیں گے تو شروع میں ہم حمزہ مضموم لائیں گے، یعنی وہ حمزہ جس کے اوپر پیش ہو. اب آگے دیکھیں امر میں انصر، اخرج، ادخل، اقعد، اطلب، سب میں سب میں حمزہ کے اوپر پیش ہے کہ نہیں؟ جی حضرت. ہاں. اب اس سے جب ہم امر بنائیں گے نا تو حمزہ مضموم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی حضرت. یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب پیچھے آ جائے